باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 20 نمبر والیوم میں ہم آپ کو سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر وہ زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ اور رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت سے، تو پھر انسان کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے اور پھر انسان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس مقام کے اوپر وہ 8 چیزیں جو خصوصی طور پہ جن کا اس آیت میں تذکرہ ہوا، یہ چیزیں اگر خدا کی محبت پہ غالب آ جائیں تو پھر انسان جو ہے وہ اس کا دل پاک و پاکیزہ نہیں رہتا، بلکہ دنیا کی محبت سے پراگندہ ہو جاتا ہے، اور اس دل میں طہارت نہیں رہتی، اس دل میں نظافت نہیں رہتی، اس دل میں عفت نہیں رہتی، اس دل میں کمال نہیں رہتا، وہ قلب سلیم نہیں بن سکتا۔ لہذا ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ فقط یہ 8 چیزیں تو ذکر ہوئی آیت میں، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہماری ڈیلی لائف میں ہماری زندگی میں آتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کی محبت میں خدا اور رسول کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا جو دل ہے اگر وہ پاک و پاکیزہ ہے، گناہوں سے پاک ہے، معرفت رکھتا ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کی اور قرآن و اہل بیت کی، تو پھر وہ ایسی چیزوں کو ہی پسند کرے گا جو ان ہستیوں کو پسند ہے۔ اور اگر دل ہی بے معرفت ہے، دل ہی گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے، پھر وہ ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہ کثافت والا دل کہ جو ایسے دل وہ حکم دے گا آنکھ کو کہ ایسی چیز دیکھے جس میں اس دل کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا کو نہیں دیکھے گا۔ دل حکم دے گا کان کو ایسی چیز سنے جو اس خراب دل کو پسند ہے، اس چیز کا حکم نہیں دے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب ہے۔ زبان کو حکم دے گا دل کہ ایسی بات کرو کہ جو اس آلودہ دل کو پسند ہے، ایسی بات کا یہ دل حکم نہیں دے گا کہ جو اللہ اور رسول کو محبوب ہے، ایسی بات کرنے کا نہیں کہے گا جو اللہ اور رسول کو محبوب ہے۔ لہٰذا یہ دل اگر ٹھیک ہو گیا، جیسے کہ ایک روایت میں ہے، تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ دل خراب ہوا تو پورا جسم آلودہ ہو جائے گا گناہوں سے، پورا جسم کے تمام اعضاء، کیونکہ یہ دل اس جسم کے اوپر حاکم ہے، یہ حکم لگاتا ہے اور اعضاء و جوارح اس کے فرما بردار و مطیع و خادم ہے، جیسے یہ کہے گا ویسے یہ انجام دیں گے۔ لہٰذا اگر ہم کسی انسان کے دل کی حقیقت، اس کی پاکیزگی، اس کے کمال، اس کی طہارت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے اعمال پہ غور کریں، ہم اس کے دل کا اندازہ لگا لیں گے۔ اگر ہم کسی ملک کی حاکم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی رعیت پہ نظر کریں کہ وہ کیسے ہیں، تو لہٰذا رعیت سے حاکم کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا حاکم ہوگا ویسی رعیت بنتی چلی جائے گی، حاکم صالح ہوگا رعیت صالح ہوتی چلی جائے گی، حاکم بد ہوگا بد کردار ہوگا، معاشرہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ یہی ہمارے دل کی کیفیت ہے۔ اگر ہم اس دل کو سلیم حالت میں تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ دل ہمیں نفع دے گا، فائدہ دے گا، خدا کا قرب دلا دے گا، خدا کی رحمت کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے، خدا راضی ہو جائے گا، جنت ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اس دل کو سلیم نہ رکھا، خدا نخواستہ گناہوں سے آلودہ کیا، توبہ تو نصوح بھی نہ کی، کامل توبہ نہ کی، تمام گناہوں سے نہ بچے، تمام واجبات کو انجام نہ دیا، تو خدا نخواستہ پھر ہمارا یہ دل ہمیں روز قیامت شرمندہ کرے گا، ہمارے چہروں کو نعوذ باللہ سیاہ کر دے گا، ہمارے نامہ اعمال کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا،
برائیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا ورد انسان ہر وقت کرتا رہے، خدا سے ڈرتا رہے۔ فرمایا اگر یہ 8 چیزیں جو آیت میں ذکر ہوئی ہیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول کی محبت سے اور جہاد سے۔ اب جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد بالنفس ہے، ایک جہاد بالسیف ہے۔ جہاد بالنفس یہ ہے کہ انسان ہر لحظہ اپنے دل کی ان تمام خواہشوں کو روکتا رہے، منع کرتا رہے، رکاوٹ ڈالتا رہے جو اللہ اور رسول کی محبت سے دور لے جاتی۔ یہ جہاد بالنفس ہے۔ غیبت کی خواہش ہوئی، روک دیا۔ برا گمان پیدا ہونے کی خواہش ہوئی، روک دیا۔ چغل خوری کی خواہش ہوئی، اپنے آپ کو روک دیا۔ تکبر کی خواہش ہوئی، تواضع کی طرف چلا گیا۔ بخل کی خواہش پیدا ہوئی، سخاوت کی طرف چلا گیا، اس کی ضد کی طرف چلا جائے۔ سستی کی خواہش پیدا ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو گناہ ہے، جھوٹ کی خواہش پیدا ہوئی، سچ بول دیا۔ جو اس نفس امارہ 24 گھنٹے میں جو خواہشیں کرتا ہے، اگر وہ خواہشیں اللہ رسول کی محبت سے ہٹ کر ہے، چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے۔ ایک وقت مشکل ہوگا لیکن آہستہ آہستہ جب اس کی خواہشیں نہیں مانی جائے گی، یہ نفس امارہ کمزور پڑ جائے گا، یہ غلیظ دل پھر اپنی بات نہیں منوائے گا، پھر عقل کی حکمرانی ہوگی، پھر اللہ اور رسول کی محبت کی حکمرانی ہوگی۔ لہذا اس مقام پہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جہاد بالنفس جو 24 گھنٹے کا جہاد ہے، یہ زیادہ محبوب ہونا چاہیے خواہشات نفسانی سے۔ اور یہ بڑا جہاد ہے، اس کو جہاد اکبر کہا گیا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ شہید سے بھی زیادہ مقام رکھتا ہے وہ انسان کہ جو انسان گناہ پہ قدرت رکھنے کے باوجود خدا اور رسول کی محبت میں گناہ کو ترک کر دیتا ہے، گناہ سے دور رہتا ہے۔ شہید کا مقام اس شخص سے زیادہ نہیں ہے، یہ شہید جیسا مقام رکھتا ہے۔ اور دوسرا جہاد بالسیف ہے، تلوار کا جہاد، بندوق کا جہاد، ایٹم بم کا جہاد، میزائل کا جہاد، ایئر کرافٹ کا جہاد، ٹینک کا جہاد۔ یہ جہاد اس کی 2 قسمیں، ایک جہاد ابتدائی ہے، ایک جہاد دفاعی ہے۔ جہاد اگر کسی پہ حملہ کرنا ہے، کسی کافر ملک، کیونکہ مسلمان کے اوپر تو حملہ نہیں ہو سکتا الا دفاعی جہاد کی صورت میں۔ ابتدائی جہاد میں اگر کسی کافر کے اوپر، ملک کے اوپر یا علاقے کے اوپر حملہ کرنا ہے، اس میں اللہ رسول اور امام کی اجازت شرط ہے، غیبت کے زمانے میں جامع شرائط مجتہد کی اجازت شرط ہے، وہ نہیں ہے۔ اور دفاعی جہاد کیا ہے کہ آپ کا دشمن جو اسلام کا دشمن ہے، چاہے وہ اسلامی لبادے میں کیوں نہ ہو، وہ اسلام کا جو حقیقی اسلام کا دشمن ہے، وہ آپ کی عزت، آپ کے مال و جان، آپ کے ملک، آپ کے مومنین کے اوپر، اس مسلمانوں کے اوپر ان کے مال و جان کو نقصان دینا چاہتا ہے، وہ ارادہ کر چکا ہے، اس کے حملے سے پہلے آپ اس کے اوپر چڑھائی کر دیں۔ جہاد دفاعی شریعت نے بھی اس کی اجازت دی، عقل بھی اجازت دیتا ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے۔ اگر مومنین کے اوپر جگہ بجگہ حملہ ہو رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ جن کی تشخیص ہو چکی ہے کہ وہ مومنوں کو مار رہے ہیں، جہاد دفاعی یہ ہے کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اگر قانون انصاف نہیں دیتا تو شریعت آپ کو اجازت دیتی کہ آپ ان کو سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتے تو ان کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، یہ شریعت کی اجازت ہے۔ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اگر تم اہل عقل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔